ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جانتا ہوں، یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے تو ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہماری اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر
آئین کو پامال کرتے ہیں، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ حد زنا، اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کیا گیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے قوانین معطل کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، آئینی ترمیم تک کی گئی اور سہولتیں مہیا کی گئیں۔ لیکن آج ہم 18 سال کی عمر کو نکاح کے لیے پابند کر کے اس پر سزائیں دے رہے ہیں، دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں؟ جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جناب اسپیکر، مسئلے کی نزاکت کو دیکھیں، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ہم جائز نکاح کے لیے تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ایک پاکستان کی اسلامی مملکت کی۔ اس کے بعد ہم اس کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ یہ کوئی صرف جھومر ہے کہ ہم ماتھے پہ اس کو لٹکاتے رہیں؟ آپ نے اس آئین کے اندر اپنے آئین کو پامال کیا ہے۔ آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا ہے۔ کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی، اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ، این جی اوز، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھائی کبھی آپ اوپن ڈیبیٹ کریں، تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی، آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ ہے۔ چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں گھر گھر میں، ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے۔ نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو رہا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے پہ ہیں۔ ہم نے بہت خون دے دیا ہے، ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں، ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ مجھے کراچی میں بتایا گیا کہ عین عید کے روز دو سالہ بچے اغوا کر لیے گئے، اور جس دن مجھے یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت تک وہ برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کس کو آپ انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں؟ انسان تو یہ کچھ کر رہا ہے، اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے کون سا نظام ہوگا جو مجھے روشنی دے سکے؟
اسلام سے پہلے کے معاشرے کو، اسلام سے پہلے کے دور کو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے دیے ہوئے نظام سے مبرہ ہو کر اپنی حیوانی خواہشات کے تحت زندگی گزارنے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی اس طرح کی سوچ کو میں جاہلیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ قطر قوم کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ میں اس ایوان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہو۔ کچھ اللہ کو سامنے رکھے۔ یہ 99 نام کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی 99 صفات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے لکھے ہیں سر کے اوپر کہ ان کی برکتیں نازل ہوں۔ لیکن جو کرتوت ہمارے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو انہی ناموں کے نظام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی برکات کے منتظر ہوں گے یا اس کی پھٹکار کے منتظر ہوں گے؟ کچھ تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری ہیں۔ 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پاس تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کوئی وہاں پر پریس ٹاک کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری بند کر دے۔ یہ 3 جملے میرے پاس ہیں کہ ادھر سے انڈیا پاکستان جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اسرائیل اور ایران کے جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اور کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ نے بات نہیں کی ہوگی۔ کیوں یہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے؟ جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے؟ مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں۔ اس انسانیت پر فخر مت کرو، شرم کے مارے تمہارے سر جھک جانے چاہیے۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں؟ پاکستان اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا مؤثر ملک ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے۔ اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ قیادت خاک کریں گے ہم۔ یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے، OIC کو جانا چاہیے۔ بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی۔ OIC ایک دکھاوا ہے، OIC۔ سلامتی کونسل
5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियाँ करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वज़ीर ख़जाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है। आपके अंदर इस वक्त बजट बनाने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है। कब एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इख्तियार करेंगे हम? ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को जवाब देता है तो पाकिस्तान के हाथ रोके जाते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हिंदुस्तान के मुसलमान का कत्लेआम हुआ इसी मोदी के हाथों। ये मुस्लिम दुश्मन। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों से माजरत के साथ कि इसको पाक इंडिया जंग न कहा जाए, ये पाक मोदी जंग थी। क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहद था और हिंदुस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान में कोई ताईद हासिल नहीं थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी अपोजिशन ने भी साथ नहीं दिया, वहां की अक़लियत ने भी साथ नहीं दिया, वहां के सिख ने भी साथ नहीं दिया, वहां के मुसलमान ने भी साथ नहीं दिया। तो ये सिर्फ मोदी की जंग थी। तो जो अकेले जंग लड़ेगा और कौन साथ नहीं होगी, तो ये लड़ रहे थे तो कौम आपके साथ नहीं थी। तो नतीजा क्या निकला? आज आप लड़े और कौम आपके साथ थी तो नतीजा क्या सामने आए? लेकिन हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नतायज हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सोच समझ कर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गज़ा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लेबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। हम खित्ते में, खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे। हमें वो पॉलिसी भी बनानी होगी। हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी जमाने में थी और आज होनी चाहिए थी। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जनाब स्पीकर, हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों के ऊपर।
بجٹ میں ممبران اپنے حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں، اپنے علاقوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم نے ہمارے علاقوں میں جن منصوبوں کا خود افتتاح کیا تھا، آج اسی وزیر اعظم نے اپنے افتتاح کیے ہوئے منصوبوں کے فنڈ روک دیے ہیں۔ اب بتاؤ کس سے امید رکھیں؟ تو اللہ کے حاکمیت کے نیچے اس کی نیابت تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی نیابت، کہ ہم قانون پاس کریں۔ اب جب میرے ملک کو چلانے والے لوگ، ان کی خودداری، ان کا اعتماد، اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے، ختم ہو چکی ہے، یہ لوگ میرے ملک کو چلائیں گے؟ 25 کروڑ کے عوام کے اس ملک کو یہ لوگ چلائیں گے؟ جناب والا، اس ملک میں انقلاب چاہیے۔ روایتی سیاست کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ عوام کو بیدار کرو، اس میں شعور پیدا کرو، تاکہ وہ اپنے مسائل کے لیے خود آواز بلند کر سکے۔ تو یہ چند گزارشات تھی۔ میں نے کچھ اگر وقت زیادہ لے لیا ہے تو اس کی سزا کسی دوسرے میرے کلیگ کو نہ دینا۔ نہیں اللہ کرے کہ ہم اپنی روش پہ نظر ثانی کریں، ملک کے اندر جمہوری اقدار کو بحال کریں، سیاستدانوں کے ساتھ انتقامی رویہ نہ رکھیں، اور ایک انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے۔ معیشت قوت کے استعمال سے بہتر نہیں ہوگی، معیشت قوم کو انصاف مہیا کرنے سے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جی۔ پلین بلوچ صاحب۔